کاروبار کو فروغ کے قابل اور خودکار بنانے کی اہمیت۔ آج کے دور میں کامیاب کاروبار وہی سمجھا جاتا ہے جو صرف مالک کی موجودگی پر منحصر نہ ہو، بلکہ ایک مضبوط نظام کے تحت خود بخود چلتا رہے۔ اکثر کاروباری افراد ابتدا میں ہر کام خود کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کاروبار مکمل طور پر ان کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ یہی احساس جان وریلو کو اس وقت ہوا جب وہ ایک رات اپنے دفتر میں تھکا ہوا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ایک دن بھی کاروبار سے دور ہوا تو سارا نظام رک جائے گا۔ اسی تجربے نے اسے ایسے کاروباروں کا مطالعہ کرنے پر آمادہ کیا جو اپنے بانی کے بغیر کامیابی سے چلتے ہیں۔ کاروبار کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ مالک کی غیر موجودگی میں بھی مؤثر انداز میں کام کرے۔ سب سے پہلے کاروبار کو قابل توسیع مصنوعات یا خدمات کے گرد منظم کرنا ضروری ہے۔ حسب ضرورت اور ایک وقتی کام ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، جبکہ معیاری اور یکساں خدمات کاروبار کو وسعت دینے میں مدد دیتی ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ کاروبار کے تمام عمل اور نظام تحریری صورت میں واضح ہونے چاہیے۔ جب ہر کام کا طریقہ کار موجود ہوگا تو کاروبار کسی ایک فرد پر منحصر نہیں رہے گا، بلکہ ہر نیا فرد بھی آسانی سے ذمہ داریاں سنبھال سکے گا۔ اسی طرح ذمہ داریوں کی تقسیم اور ٹیم کو بااختیار بنانا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ مالک ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں الجھا نہ رہے۔ کاروبار کو اس انداز میں چلایا جائے کہ وہ خریداروں کے لیے پرکشش ہو۔ اگرچہ ہر کاروباری شخص بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ایسا کاروبار جو آسانی سے منتقل ہو سکے زیادہ مستحکم اور قیمتی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مالک کو روزمرہ کے معاملات سے خود کو آہستہ آہستہ الگ کرنا چاہیے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں بھی کاروبار منافع بخش رہے۔ مزید یہ کہ قابل تکرار اور مسلسل آمدنی کے ذرائع کاروبار کو استحکام فراہم کرتے ہیں۔ ایسی آمدنی جس کا اندازہ لگایا جا سکے کاروبار کی منصوبہ بندی اور ترقی کو آسان بناتی ہے۔ آخر میں مسلسل بہتری اور جدت کو اپنانا ایک کامیاب کاروبار کی پہچان ہے، کیونکہ بدلتے ہوئے حالات میں وہی کاروبار قائم رہتا ہے جو خود کو بہتر بناتا رہے۔ کامیاب کاروبار وہ نہیں جو صرف مالک کے سہارے کھڑا ہو، بلکہ وہ ہے جو مضبوط نظام، مؤثر ٹیم اور واضح حکمت عملی کے تحت خود چل سکے۔ ایسا کاروبار نہ صرف ترقی کرتا ہے بلکہ دیر پا کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔